السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورس، کیسے ہیں؟ آپ سے یہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کا جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سلسلے میں جوڑے رکھے۔ یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ جو ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج رکوع نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں، سورۃ الانعام کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی بے شک مجھے، نہیت منع کر دیا گیا ہے، انا اعبد کہ میں عبادت کروں، الذین ان کی، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ہر وہ چیز جس کو تم پکارتے ہو خدا سمجھ کر، معبود بنا کر، چاہے وہ آگ ہے، بت ہیں، کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا اتبع میں پیروی نہیں کروں گا، اہواءکم تمہاری خواہش نفس کی، قد تحقیق دللت میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن اس صورت میں، وما انا من المہتدین اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا، اور یہ ایسی بات ناممکن ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک ایسی ناممکنات میں سے چیز ہے۔ یہ آپ سورۃ الکافرون پڑھ کر دیکھ لیجئے، اس میں بھی یہی پورا پیرائے میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ میں تمہارے ان بتوں کی عبادت نہیں کرنے والا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ واشگاف الفاظ میں بار بار اس چیز کا اعلان کیا گیا کہ ان جھوٹے معبودوں کی اگر تم چاہو کہ میں ان کی عبادت کرنے لگوں، اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے چاہا کہ آپ ان کی بھی عبادت کرتے رہیں اور اللہ کو بھی مانتے رہیں، آپ نے فرما دیا ایسا ممکن نہیں ہے، تب تو میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا اور میں راستے سے بھٹک جاؤں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی بے شک میں، علی بینۃ روشن دلیل پر ہوں، من ربی اپنے رب کی طرف سے۔ بس بے شک جس کو روشن دلیل مل جائے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور مل جائے دل کے اندر، وہ نور اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہی روشن دلیل پر ہیں۔ فَكَذَّبْتُمْ، اور تم جھٹلاتے ہو بھی اس کو۔ یہ سارا جو نظام ہے، نظام نور ہی میں تو اس کو کہوں گی، ایک روشنی کا نظام ہے، ایک اجالے کا نظام ہے، اور یہ لوگ اس کو اس لیے جھٹلاتے ہیں کہ اس میں سے ان کو حصہ نہیں ملا۔ ما نہیں عندی میرے پاس، ما جو تستعجلون تم جلدی کرتے ہو بھی جس کی۔ اب ان کے کفر کی انتہا یہ ہے کہ وہ اس عذاب کو بھی مانگتے ہیں کہ تم لے آؤ، نعوذ باللہ، یعنی کہ اس مہلت کا شکر نہیں ادا کرتے کہ وہ مہلت ملی ہوئی ہے اس میں اللہ کی طرف لوٹ آئیں، بلکہ الٹا یہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے، ان الحکم نہیں ہے حکم الا للہ، مگر اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے سارے حکم ہیں جو چل رہے ہیں، اس کا حکم عذاب ابھی نہیں آ رہا، تو یہ مہلت ہے، تم اس کو اپنے لیے کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک تمہارے لیے یہ ایک آسانی ہے، تمہارے لیے ابھی ایک مہلت دی ہوئی ہے، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ یقص الحق کا، وہ حق کو بیان فرماتا ہے، وہ اور وہی خیر الفاصلین، بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس کا یہ فیصلہ ہے کہ ابھی تم مزید مہلت حاصل کر لو اور اسی میں اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ قل، آپ فرما دیجئے، لو اگر، ان بے شک، عندی میرے پاس ہوتا، ما جو تستعجلون تم جلدی کرتے ہو بھی جس کی، لقضی تو ضرور ہو جاتا مکمل، الامر معاملہ، بینی و بینک تمہارے اور میرے درمیان تو یہ معاملہ مکمل ہو جاتا، کام تمام ہو جاتا، فیصلہ ہو جاتا ابھی سے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا ایک وقت رکھا ہوا ہے، فیصلے کا ایک دن رکھا ہوا ہے جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اعلم بہت خوب جانتا ہے، بالظالمین ظالموں کو، اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظلم سے واقف نہیں ہے، وہ اس سے خوب واقف ہے۔ وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس ہیں، مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں، لا یعلمها، نہیں اس کو جانتا، از خود سے، یعنی کہ خود سے کوئی بھی نہیں جانتا ان غائب کی باتوں کو، الا مگر ہوا وہی، وہ اکیلا جو ہے وہ ذاتی اس کا جاننے والا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کوئی بھی اس کو جان سکتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي الْبَرِّ، جو خشکی میں ہے، وَالْبَحْرِ، جو سمندر میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ، اور نہیں گرتا، مِن وَرَقَةٍ، کوئی بھی پتا، الا مگر یعلمها، اس کے علم میں ہے۔ اس کے علم کی انتہا یہ ہے کہ درختوں کے بے شمار پتے ایک وقت میں گرتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی پتا گرتا ہو اور وہ اس کے علم میں نہ ہو۔
سبحان اللہ۔ ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات، اندھیروں میں، الارض زمین کے، ولا رطب، نہ کوئی گیلی چیز، ولا یابس، نہ خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر روشن کتاب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اور قرآن پاک کو اتنا بڑا علم قرار دیا گیا کہ نہ کوئی تار چیز نہ خشک چیز نہیں چھوڑی گئی مگر اس کو کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ تم اس کو جتنا جانو گے، جتنا پڑھو گے، اتنا ہی اس کو مانو گے۔ تو اس کتاب کو تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ہر چیز کے علم کے ساتھ، تو اس لیے اس کتاب کو جاننا بہت ضروری ہے، پھر اتنا ہی تم اس کو مانو گے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا ہی مانتا ہے۔ تو اس قرآن پاک کو جاننے کی ضرورت ہے، بہت اچھے طریقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کتاب میں کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے بہت سارا علم اس میں لکھ دیا، ہر طریقے کی چیز لکھ دی، کوئی دانہ اگر تر ہے، خشک چیز ہے، مگر اس کتاب میں اس نے لکھ دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو يَتَوَفَّاكُمْ، روحیں قبض فرما لیتا ہے، باللیل، رات کو۔ اب یہ ایک اور اتنی بڑی نشانی، یہ مجھے ہمیشہ سوچ آتی ہے تو میں کانپ جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت روحیں قبض فرما لیتا ہے، اور جب وہ اگر چاہے تو واپس کرے، صبح کے وقت اگر چاہے تو وہ نہ واپس کرے، تو ایسے ہی وہ ساری دنیا کو دوبارہ جگائے گا، جس طرح ہمیں صبح جگاتا ہے نا وہ روحیں دوبارہ دے کر، اسی طرح قبروں سے بھی تو وہ دوبارہ روحیں واپس کر کے تو سب کو اٹھا لے گا۔ تو اس میں قیامت کی اتنی بڑی نشانی ہے، قیامت کو ماننے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ قبض کر لیتا ہے روحیں تمہاری رات کے وقت۔ سبحان اللہ۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما جو جرح تم کماتے ہو، بالنہار، دن کو، ثم پھر یبعثکم، تمہیں اٹھا دے گا، فیہ، اس میں، لیقضی، تاکہ پوری کی جائے، اجل مسمی، تمہاری موت تک کی عمر، یعنی تمہاری زندگی کا جو بھی وقت لکھا گیا ہے پھر اس کو پورا کرنے کے لیے تمہیں وہ اٹھا دے گا، ثم پھر الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹ کر جانا ہے، ثم پھر ینبئکم، تمہیں وہ آگاہ کرے گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ جب وہ تمہیں اپنے پاس محشر کے دن اٹھائے گا تو اس وقت تمہارے سارے اعمال کا، آگے پیچھے کے تمام اعمال جو ہیں جو پوری زندگی میں کرتے رہے، ان سب کا آگاہی اس وقت تمہیں ملے گی کہ تم کیا کرتے رہے۔ اگر کوئی ریاکاری کرتا رہا، اس کے اعمال غارق ہو گئے، اگر کوئی منافقت کرتا رہا، اس کے تمام اعمال، اگر کچھ بھی جھوٹ تھا، غیبت تھی، چغلی تھی، جن باتوں کا ہم اس دنیا میں بادر ہی نہیں کرتے رہے، سمجھتے ہی نہیں رہے یہ بری ہیں، ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگاہ فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دن کو کماتے ہیں وہ جانتا ہے، اور تمہیں اسی لیے تو وہ دن کے لیے اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی میعاد پوری ہونے تک وہ تمہیں زندہ رکھے، پھر جب موت آئے پھر اس کے بعد تم اللہ کی طرف پلٹ کر جاؤ، اور پھر زندگی کے تمام احوال جو تم کرتے رہے اسے آگاہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ذلت سے بچائے، پریشانی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضور سرخرو فرمائے، اپنے نبی کا صدقہ اپنے نبی کے سامنے شرمندہ نہ کرے۔ رکوع نمبر 7 یہیں پہ مکمل ہوا، انشاءاللہ رکوع نمبر 8 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔